سی دو ہتھاں دے نال سی تو تے حدیث صحیح پیش کی تھی نے جڑی یہ اتحیات ہے یہ پہلے نماز وچ کو نہیں ہوندی نماز آہستہ آہستہ اپنے پورے مراحل چو گزری ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے وصال اقدس ہک ڈیاڑ پہلے بھی اتوار والے نہیں بھی نبی علیہ السلام نے نماز دے مسائل تبدیلی فرمائی ہے ہاں جی تو محبوب کریم علیہ السلام پہلے اتحیات کو نہیں ہوندی نماز دے وچ قیام ہوندا رکوع سجدہ ہوندا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما دیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے من طلب فرمایا کیونکہ عبداللہ ابن مسعود مکہ شریف 6ویں نمبر دوتے اسلام گھن کے آیا بہت سارے مسائل ایسے کہ محبوب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بارگاہ یاد فرماوے نا انہوں نے آپ مسئلہ یاد چا کرامے نا اچھی طرح سمجھا کے یاد کرا کے سکھا کے وقت فرماوے نا ہون ساڑی مسجد شریف ونیو عبداللہ اور ساڑے تمام اہل بیت اطہار صحابہ کرام نوے مسئلہ سمجھا چھوڑو اس واسطے اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں صحابہ کرام دی مبارک ہستیاں حضرت عبداللہ بن مسعود نو معلم الصحابہ اور اپنے استاذ والا مقام عطا فرمائے دیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائے دیں میں ون کے محبوب نو سلام عرض کیتا کفی بین کفی ہے محبوب دا چکے طریقہ مبارک آئی عادت کریمان آئی آپ دو ہتھانال مسافہ فرمائے دیں اور بتا آپ دا اے بھی پیارا طریقہ آئی سامنے والا بندہ جتنا مسکین غریب ہے جب تک وہ خود محبوب دے ہاتھ مبارک نہ چھوڑ دے ویا محبوب علیہ السلام ہاتھ نہ چھوڑ دے کدے بھی آپ ہاتھ اگے بڑھائی رکھ دیں وہ آپ دے ہاتھ مبارک پکڑی کھلوتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائے دیں فرمایا میں ہن 68 سال دی عمر نو پہنچ آیا اور میں 10 سال دا جس لئے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے آئے میں 20 سال دا ہویا جس لئے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا فرمایا ہن میں 68 سال دا محبوب دے وصال اقدس تو بعد 48 سال میں ہو گئے فرمایا محبوب دی دعا اللہ نے میں بے بہار رزق عطا فرمایا ہے اور چونکہ حضرت انس دا معاملہ آپ جس نے 10 سال دے اپنی امی حضرت ام سلیم انصاریہ دنال محبوب دی بارگاہ ہوئے حضرت ام سلیم نے عرض کی تھی حضور اساں تواڈی غلامی دے وچ ہیں بس ساڑی تو تواڈے ابا جان دے نال بھی ایک طریقے نال حرمت والا رشتہ ہے تواڈے ڈاڈا جان نال بھی حرمت والا رشتہ ہے تو حضور مہربانی فرماؤ اساں انصار دے جس خاندان نال تعلق رکھتے ہیں اتنی صدیاں جو ساڑے چے معاملہ آ رہے ہیں کہ باپ دی شادی ہوندی ہے بیٹا پیدا ہوندہ ہے 5-6 سال دا بیٹا ہوندہ ہے باپ فوت ہو گئے ماتا ابو ہو حضور اتنی نسلہ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور حضور میرا شوہر مالک آئی خزرجی خزرج دنال سارا تعلق ہے اور میری جس وقت مالک خزرجی دنال شادی ہوئی ہے اللہ نے سانوے بیٹا اسائی دنا انس رکھا یہ میرا انس ہی 5 سال دا ہویا میرا شوہر مالک فوت ہو گیا حضور میں بیوہ یہ یتیم بچہ ہے اسا صرف ماں بیٹا ہیں گھرانے دے حضور ہونا سا تواڈی غلامی چاہیں آپ اللہ دے محبوب ہو میرے انس واسطے دعا فرماؤ اللہ ہکتا میرے انس نو لمبی عمر اے نہ ہوئے کہ یہ جس لئے آکل بالے ہوئے اس دی شادی ہوئے اس دا بچہ ہی 5 سال دا ہوئے تو بات میرا انس فوت ہوئے نہیں حضور بے شک وہ سارا کچھ ہو رہے اللہ دے آمر نال ہو رہے لیکن میرا عقیدہ ہے تسا اللہ دے او پیارے محبوب ہو جو تسا اللہ نو عرض کر سو او کریم انہیں ساڑھو تے کرم نوازی فرما دے سی حضور ایک تا میرے انس دی عمر بھی لمبی ہوئے خوب پھلے پھولے دی نسل بہت زیادہ بدے اور رزق بھی اللہ انہوں کثیر عطا کرے محبوب کریم علیہ السلام نے فوراً ہاتھ مبارک اٹھا دیتے اللہ پاک دی بارگاہ دے محبوب دعا تو انکار نہ فرمائیں دے ہوندے الدعا هو العبادت جامع ترمذی دوجی جلد کتاب الدعوات حدیث صحیح ہے آپ فرمائیں دیں دعا الدعا الگ مبتدا ذکر وط هو العبادت هو مبتدا ثانی وط العبادت خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر وط خبر بن رہی ہے الدعا مبتدا دی محبوب علیہ السلام فرما دیں دعا تا ہے سراسر اللہ دی عبادت الدعا ہوا انہیں نہیں فرمایا صرف مبتدا خبر کہ دعا و عبادت محبوب جامعہ عربی آپ تا افصح العرب محبوب چاہمنا صرف اتنا چا فرمانا الدعا و عبادت دعا عبادت نہیں آپ نے فرمایا الدعا هو العبادت فرمایا دعا جی میں تسا نیت کر کے اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھیں دے ہو اور بسم اللہ کر کے دعا شروع کر دے ہو چہرے تے ہاتھ پھیران تک دعا هو العبادت تسا اللہ دی عبادت وچوں دے دعا تا ہے ہی صرف ہے عبادت اس وقت جڑا بندہ دعا تو خار کھاوے نا جی اللہ نو بالکل پسند نہیں آپ سورہ فرقان دی کیا آخر دوچ اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے ہاں جی کل اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ فرما دو
ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، میرا رب تعالیٰ تواڈی ذرا ہی پرواہ نہ فرمائے سی اگر تساں دعاواں چھوڑ لے سو۔ اور محبوب نے فرمایا دعا مخل عبادت ہے، دعا عبادت دا مغز اور جوہر ہے۔ اسا بادام خریدن ونجو سانو حکیم صاحب آکھن جی تواڈے دماغ وچ بڑی خشکی آ رہی ہے، نظر کمزور ہو رہی ہے، ہن تانوں چیزاں بھلن لگ گئی ہیں، اور جناب گل گل تے تانوں غصہ آون لگ گیا ہے۔ جناب وجہ ہے کہ تواڈے معدے چ خشکی پیدا ہو رہی ہے اور تواڈا جگر جڑا ہے نا گرمائش والے پاسے ٹر پیا ہے، اس دے دماغ دے اوتے بھی بڑے خشکی دے اثرات وارد ہو رہے ہیں۔ تواڈے جسم میں ضروری تری ہونی چاہیے، ایسی تری جڑی کولیسٹرول تو بھی خالی ہوئے تاکہ رگاں وغیرہ ٹھیک رہن، خون پتلا رہے۔ وہ تو تجویز کر دیں مزاج نو دیکھ کے باقی چیزاں دے نال نال اکثر حکما وہ بتا دیں جی بادام بھی نال نال کھاونے شروع کرو یا بادام دا روغن نکلوا کے استعمال کرو۔ ہن بازار وچ ونجو بادام تا او دو طرح دے ملدے ہیں، ایک ہوندے جنہاں دی گریاں نکلیاں ہوندیاں نے، ایک ہوندے جڑے چھلکے چ محفوظ ہوندے ہیں۔ حکیم تو انہوں کدے بھی نہ آکسی کہ جناب بادام دی گری خریدو، پتہ نہیں کیڑا عرصہ پہلے کڈی گئی ہے، اتے مٹی گرد و غبار، اس دا جڑا وچو تیل ہے او خشک ہویا پہ۔ حکیم طبیب حاضر تو جنن بھی مشورہ دے سی آکسی نکلو یا بادام نہ خریدا ہے، گلی نہ خریدا ہے، چھلکے سمیت بادام تلوائے۔ ہاں جی کیوں وہ چھلکے دے وچ محفوظ ہے پیا۔ ہن جڑا بادام چھلکا ہی نال تلوینے اتنا مہنگا، وہ کس مقصد واسطے؟ چھلکا کھاونا ہوندا ہے یا وچوں اصل گودا جوہر اور گری اور گلی کھاونی ہوندی ہے؟ محبوب فرمایا مخ اس سے نو آدن، محبوب نے فرمایا الدعاء مخل عبادت ہے، باقی جتنی عبادت کریں دے ہو وہ بادام دے چھلکے اور کشر دی طرح ہوندی ہے، اصل جوہر دعا ہے۔ تو نماز پڑھ کے عبادت جڑا چھلکا ہے او تا کیتی کھلوتے ہوں تو جس سے لے آوے اصل جوہر گنر دا ٹائم اسے لاکھو نہیں جی یہ تا جائز نہیں ہے بھائی۔ نہیں میرے دوستو الدعاء مخل عبادت، الدعاء هو العبادت۔ ساڑھے اس وقت بھائی جنازے تو بعد دعا منگی کرو، جڑا بھائی نہیں منگدا نہ منگے، لیکن تساں جڑے اولیاء اللہ دے طریقے تے چلن والے ہونا جتنے اللہ دے پیارے ہیں سارے دا طریقہ ہی جنازے تو بعد دعا منگ دیں بلکہ دعاواں منگ دیں۔ اور احادیث چیز دا ذکر موجود ہے، اصول اسلامی دے چیز دا ذکر موجود ہے۔ ہاں جی بہرحال جویں محبوب نو حضرت ام سلیم تو دعا تو تا انکار ہے نہیں، دعا تو اللہ دی عبادت ہے۔ محبوب نو جس سے کوئی عرض کرے محبوب علیہ السلام کرم فرمائے دیں، آپ نے نورانی ہاتھ اللہ پاک دی بارگاہ اٹھائے، اللہم ہاں جی بارک لہو فیما رزقتہ، اللہم اکثر لہو ولدہ، اللہ پاک انہاں دی عمر چی برکت عطا فرما، انہاں دی اولاد اور ولد چی برکت عطا فرما، اللہ پاک انہاں نو رزق بھی وسیع عطا فرما۔ محبوب مختصر دعا فرمائے دیں، آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت انس فرمائے دیں میں 68 سال دا ہویا بیٹھا، وہ جڑا صدیاں چو ساڑھے گھرانے دی چاہی کہ پتر 5-6 سال دا ہویا باپ فوت ہوئے دائی، فرمایا میں 68 سال دی عمر دا ہویا بیٹھا، میں اپنے پتر اپنیاں بیٹیاں اپنے پوترے ڈوترے سارے انو جس لے اپنے گن دا، فرمایا 120 میرے بچے اس وقت بیٹے بیٹیاں پوترے پوتریاں ڈوترے ڈوتریاں موجود اور میں اجے زندہ بالکل صحیح سلامت قوت طاقت نال بیٹھا ہوں۔ رزق دی فرمایا میں نے کدے کمی نہیں ہوئی، میں جیڑا کام کیتا ہے اللہ نے میں نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ بصرہ دے وچ بھی ویندے ہن، دمشق چی ویندے ہن، سیدنا انس کوفہ دے وچ بھی ویندے ہن، مدینہ طیبہ آپ دا اصل مقام آئی پیا، تو آپ دی بڑی تجارت آپ دے بچیاں دے، اور آپ دے تقریباً نسل دے وچوں 60 ہستیاں نو اللہ نے دین حق دی سر بلندی واسطے محبوب دے دین دی خدمت واسطے شہادت دا مقام بھی عطا فرمایا ہے، اور آپ دوتے فخر کر دیں اللہ دا شکر ادا کر دیں۔ ہاں جی تو او سیدنا انس فرمائیں دیں میں 10 سال بچپن محبوب دی خدمت کی تھی، محبوب دے وصال تک آپ دے گھر آپ دا لقب خادم النبی علیہ السلام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمائیں دیں میں محبوب دے وصال تو بعد 48 سال میں نے گزرے بیٹھے، آپ فرمائیں دیں دنیا دا کوئی ابریشم کوئی ریشم کوئی پرنیا کوئی حریر، فرمائے جتنے بڑے بڑے ریشم دیاں قیمتی ترین جڑے کہ جنن ایران دا بادشاہ ہوندہ آئی تے روم دے کیسر ہوندے ہیں، دنیا دے جڑے اعلیٰ ترین ریشم پہن دے ہیں، میں نے اللہ نے ایڈا رزق دیتا ہے، فرمایا میرے گھرے چو بچیاں وہ ریشم استعمال کر دیا، ساڑھے گھراں چو کپڑا تجارت ہے ساڑھی، فرمایا میں دنیا دا کوئی ریشم ایسا نہیں جس نو میں ہاتھ نہ لایا ہوئے، لیکن اللہ دی قسم
میں محبوب دے ہتھاں تو نرم دنیا دا کوئی ریشم نہیں پایا آج تک جتنے محبوب دے ہتھ مبارک نرم ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام فرمایا آپ جتنی دفعہ ہاتھ مبارک دھومے نہ آجا، ہاں جی ساڑھے سامنے آپ نے وضو فرمایا ہے، کوئی آپ نے خوشبو نہیں استعمال فرمائی، لیکن فرمایا محبوب علیہ السلام دے ہتھاں مبارک جو طبعی طور تے ہر وقت ایسی خوشبو آویا کہ ہاتھ ملاوان آلا انج سمجھدا آئی کہ جن یہ محبوب نے ہنے اتار دی صندوق چیز وچوں اپنے ہاتھ مبارک باہر کٹے تو کوئی جتنا غریب شکستہ دل آزردہ خاطر محبوب نال ہاتھ ملاویا، محبوب کا دو ہتھاں نال مسافہ فرماوے نا، کدے بھی اپنے ہاتھ مبارک محبوب علیہ السلام پیچھے نہ کرے نا، محبوب کریم علیہ السلام ہاتھ ملائی رکھے نا۔ الغرض ساڑھے کریم آقا علیہ السلام دی ذات ببرکات اتنی کریم ہستی، وہ جنہیں ہی سرداران ہر قبیلے ہر گھرانے اور قوم دا آپ دی بارگاہ چ عرض کرن لگ گیا، جس سے آپ دا استے حضور کرم فرماؤ اجے تو توڑے گھر آلے بھی پچھن مکہ شریف توڑی پیاری صاحبزادیاں مقدسات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی حضور مکہ شریف وچن، آپ کرم فرماؤ جس لئے توڑے حجر مبارک رہائش گاما تعمیر ہو ویسن مکانات حضور وقت او ہستیاں قدم رنجا فرمیسن اہل پردہ، تو حضور انہاں دی آمد تک اور اپنے گھران دی تعمیر مکمل ہونے تک تا حضور تساں کتھائی نہ کتھائی قیام فرماونا ہے۔ حضور اے سارے جوان میرے قبیلے دن اساں دست بستہ درخواست عرض کر رہے ہیں، حضور کرم فرماؤ جب تک تواڑے گھر تعمیر نہیں ہوئے تھے حضور ساڑھے مہمان بڑھ کے رہو، اساں حضور دی رہائش دا انتظام بھی کر دیں، حضور نو ہر سہولت پیش کر سوں، ٹائم تے کھانا حضور پیش کر سوں، اور سن پتہ ہے تواڑی خدمت ہے ہر وقت تواڑے غلامہ نے رمنا ہے، مہاجرین و انصار اور لوگاں نے آمنا ہے، حضور کھانے دا ٹائم ہو سی ہر مہمان نو کھلا کھانا پیش کر سوں، رات نہیں جڑے جتنے تواڑے مہمان ہو سن حضور سارے انو مہمانی رہائش ہر انتظام کریم کوئی پریشانی نہ سی، بس یہ سانو اعزاز عطا فرماؤ۔ میں اس خاندان محبوب نے بڑی خوشی دا اظہار فرمایا، مسکرائے کرم نوازی فرمائی، دعا دیتی، وہ پچھوان دوجے قبیلے دا سردار تری ہر ایک عرض کر رہے حضور ساڑھے قبیلے نو شرف عطا کرو، ساڑھے گھرانے نو اتنے حضرات سردارہ نے عرض کر دیتی، محبوب کریم علیہ السلام نے سب دی گل سنی، اے نہیں کہ نہیں بھئی ایک گل کی تھی تو سونے نہیں، کریم تا ہنی کریم ہر ایک تے جو کرم فرماؤنا ہے، سب دی سن، جس نے سب نے عرض و معروض محبوب دی میزبانی دے حوالنا درخواستہ پیش کر دی تھیاں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تساں سارے ساڑھے نال محبت کرن والے ہو، ہاں جی اسا سب دوتے راضی اور خوش ہے، نساؤ اسا کہنو ہاں کروں کہنو انکار کر سو دا دل تروٹ سی، ہاں جی تو محبوب کریم علیہ السلام دل نہیں تروڑ دے، آپ تا دل جوڑ دیں، یہ تا قرآن فرما رہے کنتم اعداءن، لوگوں یاد کرو تساں آپس سے عدوہ بے توڑی عداوت اور دشمنی چل دی آئی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے توڑے دلیں چ الفت و محبت پیدا فرما رہی تھی۔ اصل مومن ہوا ہوندہ ایڈا دوجے مومنہ دے نال بغض نہ رکھے، حسد نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، مسلمانہ نال محبت کرے، سب محبوب دے غلامن محبوب دے امتین دلان دے چ الفت رکھے، فرمائے اللہ فبینا قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تواڈے دلان چ الفت و محبت پیدا فرما دیتی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ تعالیٰ دی نعمت، اس نعمت مراد حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے محبوب دی ذات ببرکات ہے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ دے محبوب دی نعمت دی برکت دے نال تسا سارے آپس ہی بھائی بھائی ہو گئے، محبوب دلانو جوڑ دیں۔ محبوب نے فرمایا سا کہنو اقرار کروں کہنو انکار کروں، جینو انکار کر سو دا دل ترٹ سی، فرمایا سا ان کر دیں، یہ جڑی ساری اونٹنی مبارک ہے نا جدو تے اسا سواری کر کے آئے ہیں، فرمایا انہا معمورۃ من اللہ، یہ اللہ دے امر اور حکم دیتے چل دی ہے، فرمایا اسا اس دی مہار اس دی گردن دیتے ڈھلی کر کے رکھ رہے، اس نو اگاں چلے نے، سارے دے سارے اسا مہاجرین بھی تسا انصار بھی اونٹنی دے پچھو چل دیں، مدینہ طیبہ چ اس نو داخل کر دیں، جین دے گھر دے اگو ساڑی اونٹنی بیٹھ گئی، اسا انہاں دے مہمان ہوئے سو، جتنے محبوب دے غلام انصار مدینہ مقامی آبادی سارے راضی اور خوش ہو گئے، حضور تساں ساڑے دل جت لین، اساں راضی ہیں حضور، بس ٹھیک ہے، جین دے گھر دے دروازے دے گئے انہوں جانور ہیں،
ہاں جی اونٹنی مبارک محبوب دی عربی چ ناکا آخدے اونٹنی نو، ناکا مقدسہ، ناکا تو رسول اللہ علیہ السلام. چنانچہ محبوب علیہ السلام نے حکم دے دیتا، اونٹنی اگے اگے چل پئی، جویں مدینہ شریف داخل ہوئی رک گئی، اڈے بھی گردن چاہ کے خوب غور نال سارے مکان پوری گلی دا جائزہ لیا، اڈے بھی سارے مکانہ دا جائزہ لے کے بچ چل پئی. محبوب بھی پیچھے، سب غلام مہاجرین و انصار یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے لگ رہے ہیں علیہ السلام. اور نورانی قافلہ کے ہر چوک ہر بازار اونٹنی رک ویندی ہے، ہر پاسے دے دیے ود قدم اگاں چچیندی ہے، سارے نال نال چل دے او 2 منزلہ مکان مدینہ طیبہ وچ جڑا حضرت ابو ایوب انصاری دے کول آئی. محبوب دی اونٹنی بڑے غور نال اس مکان پورے دا جائزہ لے کے محبوب دی اونٹنی نو تھے بیٹھ فبرکت. محبوب دی اونٹنی پہلے اگلے گوڑے رکھے وقت پچھلے تب بیٹھ گئی سکون نال اس دروازے دی طرف. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اتنے خوش، ہاں جی فوراً محبوب دی قدم بوسی کی تھی، عرض کی تھی حضور میں تا آئی تو 2 سال پہلے بیعت عقبہ اولا دے وچ اس رات شامل ہم توڑی بیعت کرن والے ہیں، میں تا 2 سالاں تو توڑی غلامی چاہ، اللہ تا سچا رسول علیہ السلام تو انہوں منداں توڑا غلام ہے، لیکن حضور آئی توڑی سواری دا میرے دروازے دوتے بیٹھنا یہ ایک اور دلیل مل گئی ہے تساں اللہ دے سچے رسول علیہ السلام ہو، اوہ مبشر موعود نبی ہو جنہ دی آمد دا اعلان ہر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. حضور اگر اجازت عطا فرماؤ تو میں دی دلیل پیش کرا. محبوب نے اجازت عطا فرمائی، فوراً وہ اندر گئے اور اپنے سامان چک بڑا خوبصورت چاندی دا بکس کڑ کے گنڈا ہے، ہاں جی، اور آ کے محبوب دے سامنے چابی انہاں کل موجود آئی، کھولا نے اس بکس نو، کھولا نے جویں بکس کھلا پورا علاقہ پہلے ہی خوشبو نال معطر و منبر مزید خوشبوئیں پھیل گئیاں. اس چنے خط کٹ کے محبوب دی بارگاہ پیش کیتا. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عبرانی زبان پڑھو اس نو، ہاں جی. جس لئے خط پڑھا گیا تو کہندی طرف ہوئی، وہ طبہ حمیری بادشاہ جڑا صدیاں پہلے گزرا آئی نا، وہ دی طرف بادشاہ اس دی طرف ہوئے خط آئی، بنو حمیر دے حکمران بادشاہ طبہ حمیری دا. اس عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ طیبہ جڑا سلیمان علیہ السلام دی زبان اقدس دے وچوں علماء نے جڑے انہاں دے امتیاں انہاں نے توڑا ذکر مبارک اور زبور شریف اور تورات مقدس دے ذکر مبارک پڑھ کے اس علاقے نو آ کے آباد کیتا، جڑا تجارتی گزرگاہ دوتے آئی، رستے ہوتے آئی کہ اے او جگہ کھجوراں والی سرزمین جتھے خاتم النبیین علیہ السلام نے ہجرت فرما کے تشریف کے نام بنائے. حضور صدیاں تو اے جگہ آباد ہے اور وقت اتھو دا پانی اس طرح دا آئی، اتھو دی ہوا اس طرح دی آئی کہ جیڑا بھی اجنبی غیر علاقے دا بندہ اتھے آ کے آباد ہو گیا اس نو اتھو دی ہوا اور پانی موافق نہ دے، راس نہ دے، تھوڑے دنوں بعد بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، کئی فوت ہو گئے مرض دی وجہ تو، حتیٰ کہ اتھو دی تکالیف دی وجہ تو، آب و ہوا دی وجہ تو انہاں اپنی عبرانی زبان اس جگہ دا نام یسرب چ رکھا، بیماریاں دا گھر، بیماریاں دا مرکز. لیکن وہ آدھے کہ بھامیں مر ویسو، بیمار ہو سو، صحت خراب راسی، صحت دے مسئلے پریشان راسو، پر محبوب نال محبت اتنی آئی کہ انتظار کرے سو محبوب دا. ہاں جی حضور اے ہن فلانا دورے اور میں اس علاقے نو فتح کیتا ہے، اے میری عملداری اور حکمرانی چاہ گئے. اور اتھو دے علماء نے جس لئے میں انہاں کو پوچھا جس لئے آب و ہوا اس طرح دیئے وقت کیوں اتھے آباد ہو، انہاں کا حضور خاتم النبیین واسطے سراپا انتظار ہے، ساڑھے اتنے آبا و اجداد بھی اس سے انتظار گزر گئے، اساں بھی جب تک جیسو اس محبوب دا ذکر بھی کر دے راسوں، اللہ دی بارگاہ وسیلے پیش کر کے اللہ کو دعاواں بھی کر دے راسوں ہی تھائیں اساں انتظار چاہے. طبہ حمیری نہیں جس نے محبوب کریم علیہ السلام دی عظمتاں کمالات آپ دا ذکر مبارک سنا، اس دے دل وچ محبوب دی محبت پیدا ہوئی. اس نے آکھا جس نے اس ہستی نے تشریف گنا بنا تو انہاں واسطے مکان ہونا چاہیے. چنانچہ 2 منزلہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری رسایا خط وچ بھی موجود. محبوب دے انتظار واسطے طبہ حمیرے نے اپنی زیر نگرانی یہ 2 منزلہ مکان صدیاں پہلے محبوب واسطے تعمیر کروایا. چونکہ وہ دی عملداری دے چاہیے اس نے بڑے بڑے باغات اور بڑی زمینہ جڑیاں وہ اس مکان واسطے وقف کی دیا. حضرت ابو ایوب انصاری دے اس دور دے جڑے آبا و اجداد
انہوں نے مرد و خواتین نے حکم کیتا میرے لشکر چو الگ ہو اس مکان وچ رہائش رکھو تلوی منزل تواڈی اتری محبوبہ سے روز صاف کر سو تعمیر جاری رکھ سو اس نو آباد رکھ سو خیال رکھ سو اور اے زمینہ دی ساری آمدنی تواڈے واسطے اور مکان دی حفاظت کرائے جس سے لے محبوب اگر میری زندگی چاہ گئے تو میں انہاں دا کلمہ فوراں پڑھ کے انہاں دی غلامی چاہ بیسا اور اپنے ذمہ ایا کام ہو سا بادشاہ لیکن محبوب دے پاؤں مبارک دھوئے کر سا اور اس تو بعد اگر میری زندگی چ نہیں آن دے میں انتظار کر سا اگر میری زندگی نہیں آن دے یہ تساں مکان دی حفاظت جڑڑو محبوب آمن میرا خط پیش کرائے میرے سلام بھی نبھائے میں خط چ لکھتا پیا کہ قیامت والے دنوں محبوب میں نو بھی پہچان سے اور اللہ دی بارگاہ میری بھی سفارش کر چھوڑ سے چنانچہ وہ خط پڑھا گیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ خاندان اتنی صدیاں تو نسلن بعد نسلن محبوب کریم علیہ السلام واسطے سراپا انتظار آئی اللہ نے محبوب دی اونٹھنوں امر کیتا ہے علم عطا فرمایا ہے کہ پورے مدینہ طیبہ ہور کسے دے دروازے دگے نہیں اس مکان دگے بیٹھیے جڑا مکان تعمیر ہی محبوب کریم علیہ السلام واسطے میں آئی حضرت سیدنا ابو یہ کچھ سوالات ہیں جی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس طرح انہوں نے شرف ملا انہوں دا لقب میزبان رسول علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ محبوب دی غلامی دوچ اور ہمیشہ مجاہد فی سبیل اللہ محبوب تو بعد دور خلافت راشدہ وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دور امارت اس وچ بھی حتیٰ کہ آپ دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دور آپ دا وصال اقدس او بھی فی سبیل اللہ راستے وچ جہاد دے عالم دے وچ الغرض سیدنا ابو ایوب انصاری وقت حضرت عمر دے دور تو قانون بنائی ہر 4 مہینے بعد واپس آندیاں اور آندیاں پہلا کام کیا کر دیاں سڑے محبوب دے روزے انور تے حاضری دے وینا حاضری دے کے وہ تو آپ دی قبر انور نہ لپٹ ونیے نا پیار محبت دے مظاہرے کانا یمرغ وجہہ وخدہ بقبر نبی علیہ السلام محبوب دی قبر انور نو بوسا دے وینا اپنے سینہ رگڑے نا اپنے رخسارے ملے نا محبوب علیہ السلام دی قبر اس طرح محبت اور غلامی دے مظاہرے کرے نا وقت ایک دفعہ مروان بن حکم جڑا کہ گورنر بن چکا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طرفوں مدینہ طیبہ دا آپ بھی من کے محبوب دی قبر انور نہ لپٹ رہے ہیں رو رہے ہیں محبت دے عقیدت دے مظاہرے کر رہے ہیں گورنر مدینہ مروان بن حکم نے آ کے پیچھے آپ دی قمیض مبارک کی تو گردن مبارک جو تو پیچھو پکڑی اور زور نال کھچ کے کھڑا کر دیتا حدیث صحیح ہے آپ غصے دے وچ آ گئے حضرت ابو ایوب مڑ کے ڈٹا وہ گورنر ہی مدینہ طیبہ دا مروان بن حکم بن الاس اموی کرشی آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمائے دے سنائے لا تبقوا علی الدین اذا ولی امرہ اہلہ اس وقت تک میرے دین دوتے نہ روائے جب تک ریاست حکومت دے معاملات اہل لوگاں دے کولوں میں قابل لوگاں دے کولوں میں کیونکہ جیڑا بھی اہل حکمران ہو سی وہ سب تو پہلے میری شریعت میری امت میرے دین دی حفاظت کر سی لہذا جس لئے اہل لوگاں تسا حکمران بنائے ہوئے تسا اپنی نماز روزہ عشر زکاة والدین دے حقوق اولاد دے حقوق ہمسایاں دے حقوق اہل علاقہ ریاست دے حقوق بر وقت ادا کرائے اور اپنے معاملات پورے کرائے تو انہوں اس وقت دین دی فکر کرن دی ضرورت نہ سی دین تے رومن دی ضرورت نہ سی لیکن ولیکن ابکو علیہ اذا ولی امرہ غیر علیہ لیکن جسے نا اہل حکمران بڑھ ونین وقت میرے دین دوتے روائے وقت دین دی فکر کرائے کیونکہ نا اہل بندہ جس رو کوئی عہدہ ملے حکومت ملے وہ سب تو پہلے میرے دین دی خلاف ورزی اور دینی قدرانو کمزور کرنے دی کوشش کرتا ہے تو وقت تساں روائے میرے دین تے اور میرے امتیوں میرے دین وقت یہ نہیں کہ تساں کو جی اسا تا اپنی علاقے دی مسجد بنا چھوڑیے اسا مدرسہ ہی بنا ساڑے بچے قرآن پاک ناظرہ حفظ کر دے پہن عالم بن دے پہن اسا نمازاں تہجد گزاریاں سانوں کیا فرمائے نہیں تساں وقت غور و فکر کرنا ہے اللہ نے تو انہوں جتنا عقل عطا کیتی ہے جتنی صلاحیت عطا کیتی ہے جتنے اسباب وسائل عطا فرمائیں وقت تساں اپنی مسجد مدرسہ دے نال اپنے نماز روزے دے نال میری امت اور میرے دین دی فکر بھی کرنی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوئے جائز طریقے دے نال امن آمن برقرار لوگاں دا مال ہی محفوظ رہے عزت و آبرو بھی انہاں دا خون اور جان بھی محفوظ لیکن معاشرے وچ دینی قدراں غالب آون لگ پئیاں ہر مسلمان تے فرض ہو سی تو فرمایا تو نا اہل اور ہن سانو دین دی فکر کرنی پوسی اور ریاست دی فکر کرنی پوسی اس کے بعد فرمایا مروان
انما آتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولم آتے حجرن، بے شک میں نبی پاک علیہ السلام اللہ دے رسول علیہ السلام دی خدمت چایا کھلوتا، میں کسے پتھر یا بت دے گونی آیا کھلوتا۔ اور مروان کڑن گورنر بڑھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جانگا یا علی، مروان کڑن گورنر بڑھائی۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق دے دورے چو گورنر آئی؟ کیا حضرت عمر پاک دے دورے چاہیے؟ کیا حضرت عثمان پاک دے دورے چاہیے؟ کیا حضرت مولا کائنات دے دورے چو گورنر آئی مدینہ؟ کیا حضرت امام حسن مجتبی دے دورے چاہیے؟ نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دورے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنر روانہ فرمائے حجاز مقدس مکہ مکرمہ دا مدینہ طیبہ دا، جس لئے امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے ربیع الثانی سن 41 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح فرما کے حکومت آپ دے سپرد فرما چھوڑیے۔ تو اگر شروع چی مروان مدینہ طیبہ دا گورنر مقرر ہوئے ہوئے تو سن 41 ہجری بن دائے، تو سن 41 ہجری ربیع الثانی تک محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس رو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ آپ دا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری 41 جو 11 کڑ سو دفعہ کی 3 رہوے سن، اور ربیع الثانی اگلا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف پچھلا مہینہ، یکم یا 2 محبوب دا وصال اقدس ہے۔ نتیجہ کیا نکل سی؟ 30 سال اور تقریباً 1.5 مہینے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس نو ہو چکے ہیں، جس لئے مروان گورنر بنے۔ بھاویں محبوب دے وصال اقدس نو 30 سالہ تو زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، پر حضرت ابو ایوب انصاری فرمائندے میں اج بھی اگر محبوب دی قبر منور روضہ منیفہ حاضراں تو انما آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک دی بارگاہ چایا کھلوتا۔ یعنی صحابہ کرام دا عقیدہ ہے محبوب دے روزہ انور دی حاضری براہ راست محبوب دی بارگاہ دی حاضری ہے۔ محبوب زندہ ہے، آپ نو اللہ نے حیات جسمانی حقیقی برزخی دنال نواز ہوئے، اور آپ عالم برزخ دے مطابق اپنی ذمہ داریاں نو عالمین دے وچ اللہ دی نیابت اور خلافت دے وچ ادا فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ خالق کریم اور مخلوق دے درمیان واسطہ فیضن۔ کچھ میرے پیارے بھائیوں نے سوال فرمایا کہ یہ جڑی حدیث تسا بیان کریں دے ہو، کیا واقعی یہ حدیث موجود ہے کہ ان الارواح لتعاد الى اجسادها، کہ جمیں ہی اساں نماز جنازہ پڑھ گندے دعاواں کر کے میت نو چاہ گندے، میت نو جس لئے قبرستان علیہ پاسے لے کے چلوں، حکم ہے این یقدم راسو، پیر دے جڑے پاسے پہ ہومن سر اگلے پاسے ہونا چاہیے دے، الغرض قبر چ نو دفن کر کے دعا منگ کے فارغ ہونے۔ کیا واقعی میت دی روح جڑی ہویا کر دیئے وہ پہلے نال نال چل رہی ہوندی ہے، موجود ہوندی ہے نال، اور وقت جمیں ہی قبر بند ہوندی ہے کیا جسم دوبارہ روح نو لوٹایا ویندا ہے؟